میرے عزیز بھائی اور بہنوں، میں ہوں شہباز برکت۔ خداوند یسوع مسیح کے پاک اور مبارک اور قادر نام میں آپ سب کو سلام۔ ہم ایک ایسے زمانہ میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں انسان کے پاس ہر سہولت موجود ہے، لیکن پھر بھی دل بے چین ہے۔ لوگ دولت رکھتے ہیں مگر سکون نہیں، شہرت رکھتے ہیں مگر اطمینان نہیں، ہزاروں دوست رکھتے ہیں مگر تنہائی ختم نہیں ہوتی۔ یہی بات آج کے تمام حوالہ جات کا خلاصہ ہے۔ خدا ہمیں دعوت دیتا ہے کہ اس کے پاس آئیں، اسے آزمائیں، اس پر بھروسہ کریں اور اس کی حضوری میں ایسی غذا پائیں جو صرف جسم ہی نہیں بلکہ روح کو بھی سیراب کرتی ہے۔ آج کے حوالہ جات کے پیش نظر پہلا نقطہ یا بات کلیئرلی سامنے آتی ہے کہ خدا کے ساتھ یا خدا میں جد و جہد انسان کو بدل دیتی ہے۔ پیدائش 32ویں باب کی 22ویں آیت سے 31ویں آیت تک پڑھیں تو لکھا ہے، یعقوب ساری رات خدا کے فرشتہ سے کشتی لڑتا رہا۔ یہ مقدس یعقوب کی کڑی آزمائش تھی جو اس نے ساری رات اپنے اوپر غالب نہ لی تھی، کیونکہ وہ خدا سے ڈرتا اور اسی کے بھروسے ہر کام کرتا تھا۔ اپنے گھر سے تو یعقوب یسوع سے ڈر کر بھاگا اور اپنے ماموں کے پاس رہا کیا۔ جس حال کو وہ وہاں پہنچا، بے سر و سامان، اس وقت اس کے پاس کچھ نہ تھا، لیکن وہاں اس کے پاس صرف خدا پر بھروسہ اور سیلف کانفیڈنس اور کچھ کر گزرنے کی ہمت تھی۔ اس نے سستی کاہلی کو خاطر میں نہ رکھا بلکہ دل و جاں اور انتھک محنت کی۔ وہ چاہتا تو اپنے ماموں کے گھر بیٹھ کے کھاتا اور مزے اڑاتا۔ خوش آمدی مزاج سے وہ ہر چیز حاصل کر سکتا تھا جو آج کل کی ریت ہے اور وتیرہ ہے۔ اس کے ماموں نے کتنے برس جینا تھا، بعد اس کے مقدس یعقوب ہی مالک ہوتا، لیکن مقدس یعقوب خدا قادر پر بھروسہ رکھتا تھا اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ خدا محنت کش کی محنت کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی دیتا ہے۔ خدا قادر کو سست اور کج رفتاروں سے کوئی سروکار نہیں۔ وہ ہمیشہ محنت کے پیمانہ کے حساب سے دیتا ہے بلکہ داب داب کر دیتا ہے، اور مقدس یعقوب نے بھی محنت سے ہی دولت اور خاندان حاصل کیا۔ وہ دولت مند تھا، اس کے پاس خاندان تھا، انسان ہوتے ہوئے اس کے دل میں خوف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ صبح یسوع سے ملاقات ہونی ہے، مگر اس رات خدا نے اس کی زندگی بدل دی۔ اس کا نام یعقوب سے اسرائیل ہو گیا۔ کبھی کبھی خدا ہماری مشکلات فوراً ختم نہیں کرتا بلکہ ان کے ذریعے ہمیں بدل دیتا ہے۔ خدا آزمائشوں کو ہماری تباہی کے لیے نہیں بلکہ ہماری تربیت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یعقوب لنگڑا ہو کر چلنے لگا، لیکن یہی لنگڑاہٹ اس کی شکست نہیں بلکہ اس کی برکت کی نشانی تھی۔ کبھی ہماری کمزوری ہی خدا کی قدرت کا ثبوت بن جاتی ہے۔ پھر ہم دوسرے حوالہ یا نقطہ پر غور کریں تو خدا ہر پیاسے کو بلاتا ہے۔ یسایہ 55 باب پہلی آیت سے 5ویں آیت میں لکھا ہے، خدا فرماتا ہے، اے سب پیاسو پانی کی طرف آؤ۔ یہ دعوت صرف امیروں کے لیے نہیں، صرف پاک لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ ہر گنہگار، ہر تھکے ہوئے، ہر مایوس انسان کے لیے ہے۔ دنیا آپ کو مال و دولت دیتی ہے مگر سکون نہیں، دنیا تفریح دیتی ہے مگر خوشی نہیں، دنیا شہرت دیتی ہے مگر ابدی زندگی نہیں۔ صرف خدا ہی زندگی دیتا ہے، صرف خدا ہی انسان کی روح کی بھوک مٹا سکتا ہے، کیونکہ روح اسی کی طرف سے آئی ہے۔ زبور 145 میں مرقوم ہے کہ خداوند سب پر مہربان اور اس کی رحمت اس کی تمام مخلوقات پر ہے۔ وہ فضل سے بھرا ہوا خدا ہے۔ تیسرے نقطہ پر غور کریں، رومیو 9 باب پہلی آیت سے 5ویں آیت میں پالوس کہتا ہے، میں اپنے بھائیوں کے لیے غمگین ہوں۔ یہ صرف ایک عالم دین نہیں بول رہا، یہ ایک ایسا شخص بول رہا ہے جس کا دل لوگوں کی نجات کے لیے تڑپ رہا ہے۔ آج سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا دل بھی دوسروں کی نجات کے لیے دکھتا ہے یا دھڑکتا ہے، یا ہم صرف اپنی برکتوں میں خوش ہیں؟ جان ویزلی نے فرمایا، تمہارے پاس صرف ایک ہی زندگی ہے، اسے خدا کے جلال اور لوگوں کی نجات کے لیے استعمال کرو۔ اگر ہمارے دلوں میں دوسروں کے لیے محبت نہیں تو شاید ہمیں دوبارہ خدا کے دل کو اور اس ارادوں کو جاننے کی ضرورت ہے۔
پھر چوتھی بات پر غور کریں تو یسوع صرف روٹی نہیں دیتا، وہ خود زندگی کی روٹی ہے۔ متی 14 باب کی 13 سے 21 آیت میں لکھا ہے 5000 مرد، عورتیں، بچے، صرف 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں۔ شاگرد کہتے ہیں لوگوں کو بھیج دیں، لیکن یسوع فرماتے ہیں تم ہی انہیں کھانے کو دو۔ یہ ایمان کا سبق تھا۔ خدا ہمیشہ ہمارے پاس موجود چیز سے معجزہ شروع کرتا ہے۔ اگر ہم اپنی تھوڑی سی قابلیت، وقت، خدمت اور ایمان خدا کے ہاتھ میں دے دیں تو وہ ہزاروں کو برکت دے سکتا ہے۔ سینٹ ارینیس نے فرمایا خدا کا جلال اس میں ہے کہ انسان اس میں پوری زندگی پائے۔ جب یسوع نے روٹی توڑی، شکر کیا اور تقسیم کی تو سب سیر ہو گئے۔ یہ صرف جسمانی خوراک نہیں، یہ ہولی کمیونین کی بھی ایک خوبصورت جھلک ہے، جہاں مسیح اپنے آپ کو دنیا کی زندگی کے لیے دیتا ہے۔ آج کے لیے پیغام ہے، ہم سب کبھی نہ کبھی یعقوب کی طرح خوف میں ہوتے ہیں، کبھی اسرائیل کی طرح روحانی پیاس محسوس کرتے ہیں، کبھی پولوس کی طرح اپنے خاندان کے لیے فکر کرتے ہیں، اور کبھی اس ہجوم کی طرح بھوکے ہوتے ہیں جس سے یسوع نے کھانا کھلایا۔ خدا آج بھی وہی ہے، وہ آج بھی بلاتا ہے۔ خدا آج بھی وہی ہے، وہ آج بھی بلاتا ہے، وہ آج بھی برکت دیتا ہے، وہ آج بھی معجزے کرتا ہے، اور وہ آج بھی کہتا ہے میرے پاس آؤ۔ اولڈ ٹریڈیشنز پر نظر ڈالیں تو کسی بزرگ کا قول ہے کہ جس نے خدا کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا۔ پھر کسی نے یہ بھی کہا کہ دعا مصیبت کو ہمیشہ ختم نہیں کرتی، لیکن دعا انسان کو مصیبت سے بڑا بنا دیتی ہے۔ پھر ایک اور بزرگ نے کہا کہ اگر ہم اپنے اندر ایسی خواہش پاتے ہیں جسے دنیا کی کوئی چیز پورا نہیں کر سکتی، تو غالب امکان یہی ہے کہ ہم ایک اور جہان کے لیے پیدا کیے گئے۔ بقول بلی گراہم کے جو ایمان سے اس کے پاس آتا ہے، خدا کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتا۔ آج خدا ہم سے 4 سوال پوچھتا ہے۔ کیا تم یعقوب کی طرح میری برکت کے لیے ثابت قدم رہو گے؟ کیا تم یسائی کی دعوت قبول کرو گے اور میرے پاس آؤ گے؟ کیا تم پولوس کی طرح دوسروں کی نجات کے لیے دعا کرو گے؟ کیا تم اپنی 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں میرے ہاتھ میں دو گے؟ اگر جواب ہاں ہے تو خدا نہ صرف ہماری ضرورت پوری کرے گا بلکہ ہمیں دوسروں کے لیے برکت کا وسیلہ بھی بنائے گا۔ آمین۔ آئے دعا کریں۔ آئے قادر مطلق خداوند، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو آج بھی ہمیں اپنے پاس بلاتا ہے، ہماری روحانی پیاس بجھاتا ہے، ہماری کمزوری کو اپنی قدرت سے بدل دیتا ہے، اور مسیح کے وسیلہ سے ہمیں زندگی کی حقیقی روٹی عطا کرتا ہے۔ ہمیں یعقوب جیسا ثابت قدم ایمان، پولوس جیسا درد مند دل، اور ان شاگردوں جیسی فرمانبرداری عطا فرما جو اپنی تھوڑی سی چیز بھی تیرے حضور پیش کرنے سے نہیں ہچکچاتے۔ ہماری کلیسیا، ہمارے خاندانوں اور ہماری قوم کو اپنے فضل سے بھر دے تاکہ ہم بھی دنیا کے لیے برکت کا ذریعہ بنیں۔ یہ سب کچھ ہم اپنے خداوند اور نجات دہندہ یسوع مسیح کے بابرکت نام میں مانگتے ہیں، آمین۔